قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا ہوتا تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں ناظرہ قرآن پاک پڑھوں، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اس کی سوچ پہلے کچھ اور ہوتی ہے اور بعد میں کچھ اور ہو جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ یہ قلبی طور پر ترقی کرنے لگتا ہے۔ چونکہ دعوت اسلامی کا مقصد لوگوں کے جتھے جمع کر کے بڑے بڑے اجتماع کرنا، اپنی قوت کا مظاہرہ کر کے روب ڈالنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد معاشرے کے لوگوں کو تبدیل کرنا اور ان میں بہتری لانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعوت اسلامی لوگوں میں تبدیلی لانے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا بھی خصوصی اہتمام کرتی ہے، اور اس کے لیے مختلف شعبہ جات کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ مثلا مدرسۃ المدینہ یہ قرآن پاک سکھانے کا شعبہ ہے۔ فرض علوم کورس، اس میں وقتاً فوقتاً مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں۔ گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کی تربیت کا اہتمام، نیز مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی تربیت کے لیے مجالس کا قیام، مثلا وکلاء مجلس، ڈاکٹرز مجلس وغیرہ، یعنی ہر شعبے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے منسلک لوگوں کی انہی کی ذہنیت کے مطابق تربیت کی جاتی ہے۔ علماء کرام کے تاثرات۔ حضرت علامہ مولانا سید مظفر حسین شاہ قادری صاحب مدظلہ العالی دعوت اسلامی کو اللہ تعالی برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح وہ چار دانگے عالم یعنی دنیا کی چاروں طرفوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا چرچا کرتے رہیں۔ حضرت علامہ کوکب نورانی اوکاڑی مدظلہ العالی، مجھے بڑی خوشی ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت علمی کام بہت نمایاں سطح پر ہو رہا ہے۔ غازی ملت شہزادہ محدث اعظم ہند حضرت مولانا سید ہاشمی میاں مدظلہ العالی، وہ یعنی امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو، اس کی تاثیر کا کچھ جواب نہیں۔ مفتی محمد ابراہیم قادری مدظلہ العالی، دعوت اسلامی کا نہ تھکنے اور نہ ہارنے کا جو خاصہ ہے، اس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ مستقبل قریب میں وہ تمام جگہیں کہ جہاں پر تھوڑا خلا باقی ہے، دعوت اسلامی اس کو پر کرے گی۔ حضرت مولانا افسر رضا رضوی مدظلہ العالی، دنیا کے کونے کونے میں اللہ کی رضا کے لیے جو تحریک کام کر رہی ہے وہ دعوت اسلامی ہے۔ حضرت مولانا سید ذاکر اشرفی صاحب مدظلہ العالی، دنیا اہل سنت و جماعت میں آج آپ کا کام اور آپ کا نام ہے، اور الحمدللہ نوجوان نسل میں آپ نے کافی جذبے سے کام کیا ہے۔ حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب مدظلہ العالی، دعوت اسلامی کا ماحول جو آج ہم اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہیں، کاش ہر گلی ہر محلے میں یہ کام نظر آئے۔ اراکین شورا کے جذبات، تاثرات اور شعبہ جات کا تعارف۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے فرمایا، ہم سب غور کریں کہ اگر دعوت اسلامی نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے ہیں۔ ہمیں جو عزت ملی یقیناً وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اور دعوت اسلامی کا صدقہ ہے۔ اللہ پاک امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کو سلامت رکھے۔ یقیناً دعوت اسلامی امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، اس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی تقدیریں بدلی ہیں۔ اگر ان کو دعوت اسلامی نہ ملتی تو پتہ نہیں یہ کہاں ہوتے۔ ہم اس نعمت پر اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ دعوت اسلامی کی وجہ سے صرف ہمارے اندر ہی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ ہمارا دعوت اسلامی سے وابستہ ہونا ہمارے خاندان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ نگران شورا نے اس نعمت کے شکرانے کے لیے 2 رکعت نفل ادا کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی تھی۔ الحمدللہ میں نے شکرانے کے 2 رکعت نفل ادا کیے ہیں۔ دیگر عاشقان رسول کو بھی چاہیے کہ اللہ پاک کی اتنی پیاری اور عظیم نعمت کے شکرانے کے لیے نفل ادا کریں۔ مدنی چینل الحمدللہ فیضان امیر علیہ سنت سے میرا پاس دعوت اسلامی کے 21 شعبہ جات کی ذمہ داری ہے۔ ان میں سے ایک شعبہ مدنی چینل ہے جو رمضان مبارک 1429 سنہ ہجری مطابق 2008 سنہ عیسوی میں شروع ہوا،
اور 2020 سنہ عیسوی تک مدنی چینل کو شروع ہوئے 12 سال گزر چکے ہیں۔ ابتداءً اس کی نشریات صرف اردو زبان میں ہوتی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کو دنیا بھر میں مقبولیت حاصل ہوتی چلی گئی۔ بیرون ملک سے پیغامات موصول ہونا شروع ہو گئے کہ یہاں بھی مدنی چینل دیکھا جاتا ہے، مگر ہماری نئی نسل انگریزی زیادہ سمجھتی ہے۔ برائے کرم مدنی چینل انگریزی زبان میں بھی شروع کیا جائے۔ یہ بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن الحمدللہ مدنی چینل انگلش شروع ہو گیا۔ اس کے بعد انوکھا مطالبہ ہوا کہ بنگلہ دیش کے مسلمان مدنی چینل بنگلہ زبان میں سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں، لہذا یہاں بنگلہ زبان میں مدنی چینل نشر کیا جائے۔ چونکہ وہاں بھی کثیر تعداد میں مسلمان ہیں، لہذا بنگلہ زبان میں مدنی چینل شروع کر دیا گیا۔ مدنی چینل پوری دنیا میں ایک ہی چینل ہے جو 100% اسلامی ہے، اور اس کی نشریات 3 زبانوں میں چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی کئی زبانوں میں اس کے پروگرام ڈب کیے جا رہے ہیں۔ مدنی چینل سیٹلائٹ کے ساتھ ساتھ اپنی ویب سائٹ اور اپلیکیشن پر بھی ان 3 زبانوں میں 24 گھنٹے آن ایئر ہوتا ہے۔ بچوں کا مدنی چینل، بچوں کے لیے کڈس مدنی چینل کا خصوصی سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ ابتداءً یہ سلسلہ صرف 2 گھنٹے کا تھا، لیکن اب اس کی نشریات 4 گھنٹے کر دی گئی ہیں، اور مستقبل میں الگ سے کڈس مدنی چینل شروع کرنے کی بھی نیت ہے۔ کڈس مدنی چینل پر غلام رسول کے نام سے جو خاکے نشر ہوتے ہیں وہ بھی صرف اردو زبان میں ہی نہیں ہوتے، بلکہ دیگر کئی زبانوں میں نشر کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں مدنی چینل کا ایک یوٹیوب چینل بنانے کا ارادہ ہے، اور اہداف میں یہ بھی شامل ہے کہ عربی زبان میں مستقل مدنی چینل شروع کیا جائے۔ سوشل میڈیا، دعوت اسلامی کا ایک شعبہ سوشل میڈیا کا بھی ہے۔ دعوت اسلامی سوشل میڈیا پر بھرپور کام کر رہی ہے۔ اس میں بھی اردو، عربی اور انگریزی وغیرہ دیگر زبانوں میں الگ الگ شعبے بنے ہوئے ہیں، جن کے کئی ملین فالوورز ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے وائرل ہونے والی ایک ایک ویڈیو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی نے ایک مجلس بنام مجلس سوشل میڈیا قائم کی ہے۔ یہ مجلس اس وقت جن ویب سائٹس پر کام کر رہی ہے، ان میں یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور واٹس ایپ شامل ہیں۔ فیس بک پر 10 پیجز پر کام کیا جا رہا ہے، جن میں دعوت اسلامی، مولانا الیاس قادری، مولانا عبید رضا، حاجی عمران اتاری، حاجی شاہد اتاری، دارالفتاح اہل سنت، مدنی نیوز، مدنی چینل لائیو اور 30 سیکنڈ اور اوورلیس ہیں، جن سب پر ملنے والے لائکس کی کل تعداد تقریباً 1,30,00,000 ہے۔ یوٹیوب پر بھی 10 چینلز پر کام جاری ہے، جن میں مدنی چینل مولانا الیاس قادری، اسلام فار کڈس، مولانا عبید رضا، مولانا عمران اتاری، مدنی چینل اردو لائیو، مدنی چینل انگلش، مدنی چینل انگلش لائیو اور نعت پروڈکشن شامل ہیں۔ ان تمام چینلز کے صارفین، سبسکرائبرز کی تعداد مل کر تقریباً 1.7 ملین 17 لاکھ تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا یوزر ہیں تو ان پیجز اور چینلز کو لائک اور سبسکرائب کیجئے، ان کا کانٹینٹ خوب شیئر کیجئے اور قرآن و سنت کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانے میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے۔ دعوت اسلامی کے فلاحی کام، دعوت اسلامی کا ایک شعبہ فلاحی کاموں کا ہے، جس کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ اس کام کے لیے افرادی قوت اور کارکنان کی کثرت چاہیے ہوتی ہے، جو دعوت اسلامی کے پاس موجود ہے۔ اگر پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو میرا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ گلی گلی، محلہ محلہ میں دعوت اسلامی والے موجود ہوتے ہیں، جن کے ذریعے ہر علاقے میں بآسانی امدادی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ادارے اور این جی اوز کے پاس فنڈ ہوتا ہے، مگر کارکنان کی کمی کی وجہ سے وہ زیادہ کام نہیں کر پاتے۔ کشمیر میں 2005 سنہ عیسوی میں زلزلہ آیا تھا، تو دعوت اسلامی نے بھی زلزلہ زدگان کے ساتھ خیر خواہی کی،
لیکن اس کے لیے ہمیں کراچی یا کسی دوسرے شہر سے اسلامی بھائیوں کو کشمیر نہیں بھیجنا پڑا، بلکہ وہاں پر ہمارے اسلامی بھائی پہلے ہی سے موجود تھے، تو کراچی سے کشمیر کے لیے محض اجناس اور نقد رقم بھیج دی گئی اور وہاں پر موجود اسلامی بھائیوں کے ذریعے تقسیم کر دی گئی۔ 2020 عیسوی میں کورونا وائرس کی وبا پھیلی تو ہم نے اس وبا سے کسی بھی طرح متاثر ہونے والے 26 لاکھ مسلمانوں کی امداد کرنے کا ہدف لیا تھا، اور الحمدللہ 2 ستمبر 2020 تک ہم 20 لاکھ مسلمانوں تک پکا ہوا کھانا، راشن، اناج اور نقد رقوم پہنچا چکے ہیں، اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ کورونا وائرس سے حفاظت کے لیے لاک ڈاؤن لگایا گیا تو ایک نیا مسئلہ درپیش ہوا کہ تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا بچوں کے لیے خون ملنا دشوار ہو گیا، اور اس مرض میں مبتلا شخص کو خون نہ ملے تو اس کی زندگی بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کی حساسیت کو بھانپ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے انوکھا اعلان فرمایا، ان بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے میرے خون کی ضرورت ہو تو وہ لے لیا جائے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کے اس اعلان پر ہزاروں عاشقان رسول نے 30,000 سے زائد خون کے بیگ عطیہ کی ہے، اور یہ سارا سلسلہ دعوت اسلامی ویلفیئر کے ذریعے ہوا، جس میں دعوت اسلامی کی ڈاکٹر مجلس کا شاندار تعاون حاصل تھا۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے کراچی، حیدرآباد، اندرون سندھ اور ان کے اطراف میں سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، کئی علاقے اس کی زد میں آ گئے۔ دعوت اسلامی ویلفیئر نے اس نازک صورتحال میں بھی مسلمانوں کی خیر خواہی کا فریضہ انجام دیا اور تقریباً 3 لاکھ مسلمانوں تک کیش رقوم، پکا ہوا کھانا اور راشن پہنچایا۔ دارالمدینہ رکن شورا حاجی اطہر اتاری نے فرمایا، میرے پاس دعوت اسلامی کے 17 شعبہ جات کی ذمہ داری ہے، ان میں ایک اہم شعبہ دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے، جو دینی اور دنیاوی تعلیم کا حسین امتزاج ہے۔ اس کی خصوصیت میں سے ہے کہ یہاں شریعہ کمپلائنٹ اکیڈمک ایجوکیشن فراہم کی جاتی ہے، مونٹیسری سے لے کر میٹرک تک انٹرنیشنل تعلیمی قواعد کے مطابق مفتیان کرام سے چیک شدہ نصاب بہترین تجربے کار پروفیشنل ٹیچرز کی نگرانی میں پڑھایا جاتا ہے۔ دارالمدینہ کا مکمل نظام دعوت اسلامی نے بنایا ہے۔ الحمدللہ اس وقت 82 کیمپس قائم ہو چکے ہیں، جن میں 22,400 اسٹوڈنٹ زیر تعلیم ہیں۔ وطن مرشد پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی اس کے کیمپس موجود ہیں۔ ٹرانس بات کی تھی کہ کوئی ایسا تعلیمی ادارہ ہو جو دینی و دنیاوی تعلیم کا حسین امتزاج ہو، جس میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں نہ صرف باوقار مسلمان بنے بلکہ پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کر کے خود کفیل ہو کر معاشرے میں نمایاں مقام بھی حاصل کر سکیں۔ الحمدللہ دارالمدینہ کے نام سے 25 صفر المظفر 1432 سنہ ہجری مطابق 31 جنوری 2011 سنہ عیسوی کو ایک نہایت اہم شعبہ قائم ہوا، جس کا بنیادی مقصد امت مصطفیٰ کی نو خیز نسلوں کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے اہل، تجربے کار اور اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کرام کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ وقتاً فوقتاً اساتذہ کرام کی تربیت کا اہتمام بھی ہوتا ہے تاکہ انہیں جدید تعلیمی ٹیکنیک سے آگاہی فراہم کی جا سکے۔ الحمدللہ مختصر سے عرصے میں اس وقت ملک و بیرون ملک ہند، برطانیہ، UK اور ریاست متحدہ امریکہ USA وغیرہ میں دارالمدینہ کے 82 کیمپس قائم ہو چکے ہیں، جن میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کی تعداد تقریباً 24,000 سے زائد ہے۔ ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ ہے، جو مستند اسلامی کتب کا دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کرتا ہے۔ اہل سنت کی کتب و رسائل اور اکابرین کی کتب کا ترجمہ کرنا اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اس شعبے کے تحت اب تک کم و بیش 3,218 کتب و رسائل،
37 زبانوں میں ترجمہ ہو چکے ہیں، جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، اور کچھ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے شائع بھی ہو چکے ہیں۔ فی زمانہ آئی ٹی یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کی اہمیت اور افادیت سے کون واقف نہیں۔ دعوت اسلامی دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ اور ماڈرن ٹولز کی بیسٹ امپلیمنٹیشن کی قائل ہے۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ آئی ٹی ہے۔ دعوت اسلامی کے اس شعبے نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے تقریباً 61 ویب سائٹس اور 38 موبائل ایپلیکیشنز بنائی ہیں۔ ان میں القرآن فی التفسیر اور پریئر ٹائم بہت نمایاں ہے۔ انسانی ترقی کی منزلیں طے کرتی ہوئی سوشل میڈیا کے جس دور سے آج گزر رہی ہے، اس میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا کردار بہت اہم ہے۔ فی زمانہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کسی نہ کسی صورت میں زندگی کے ہر شعبے پر اثر انداز ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے اصلاح امت کے لیے دنیا بھر میں اسلام کی بہاریں لٹانے کے لیے جو متعدد مجالس اور شعبے قائم کیے، انہی میں سے ایک شعبہ بنام آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بھی ہے، جس کا کام انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا بھر کے لوگوں کو درست اسلامی تعلیمات پیش کرنا ہے۔ مجلس آئی ٹی کے نمایاں کارناموں میں سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے شہرائے آفاق فتاوی رضویہ شریف اور ترجمہ قرآن کنز الایمان کو سافٹ ویئر کی شکل میں پیش کرنا بھی ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی تفسیر صراط الجنان کا سافٹ ویئر بھی بن چکا ہے اور اب تک 38 ایپلیکیشنز بنائی جا چکی ہیں۔ سینکڑوں کتب و رسائل، آڈیو ویڈیو بیانات، علم دین سے مالا مال، سوال جواب پر مشتمل مدنی مذاکرے اور بہت کچھ جاننے کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کا وزٹ بے شمار دینی معلومات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مجلس رابطہ برائے تاجران کسی بھی معاشرے کے لیے بزنس کمیونٹی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی نے اپنے مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کی بجا آوری اور اس طبقے تک اسلامی تعلیمات پہنچانے کے لیے ایک شعبہ بنام مجلس رابطہ برائے تاجران قائم کیا ہے۔ مجلس تاجران کا مقصد چیمبر آف کامرس سے لے کر عام بزنس مین تک پہنچنا، اسے حلال حرام کے تعلق سے آگاہی فراہم کرنا، نیکی کی دعوت پیش کرنا ہے۔ مجلس رابطہ برائے تاجران کا کام تجارت سے منسلک افراد کو تجارت کے متعلق اسلامی تعلیمات فراہم کرنا ہے، ان میں نیکی کی دعوت عام کرنا، انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کرنا۔ مجلس رابطہ برائے تاجران کے تحت بڑی بڑی مارکیٹوں، شاپنگ مالز وغیرہ میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مل اور فیکٹری مالکان کو مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن دینے کے ساتھ ساتھ ان کے تحت کام کرنے والے ملازمین کو بھی ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ فیکٹری اور کارخانے میں مسجد یا جائے نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ عاشقان رسول نماز کی پابندی کر سکیں۔ فیکٹری اور کارخانے کی مسجد یا جائے نماز میں ماہ رمضان میں نماز تراویح کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ شرعی رہنمائی کے لیے تاجران کو دارالفتہ اہل سنت سے مربوط رہنے کا ذہن دیا جاتا ہے۔ تجارت سے وابستہ افراد کی شرعی رہنمائی کے لیے مدنی چینل پر ہفتے میں ایک دن براہ راست پروگرام احکام تجارت بھی نشر کیا جاتا ہے، جس میں تجارت سے متعلق پوچھے گئے سوالات کی شرعی رہنمائی کی جاتی ہے۔ الغرض تجارت کو صحیح معنی میں اسلامی خطوط پر استوار کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی یہ مجلس کوشش میں مگن ہے۔ شعبہ تعلیم دعوت اسلامی کا ایک شعبہ تعلیم ہے۔ اس شعبے کا مقصد تمام یونیورسٹیز، کالج، اکیڈمیز اور ٹیوشن سینٹر وغیرہ میں نیکی کی دعوت عام کرنا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں، طلباء ملک و ملت کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، مستقبل میں قوم کی باغ دوڑ یہی سنبھالتے ہیں۔
اگر ان کی شریعت و سنت کے مطابق تربیت کر دی جائے تو سارا معاشرہ خوف خدا و عشق مصطفیٰ کا گہوارہ بن جائے۔ گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور مختلف تعلیمی اداروں سے منسلک لوگوں میں دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے مجلس شعبہ تعلیم کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا بنیادی مقصد تعلیمی اداروں سے وابستہ لوگوں کو دعوت اسلامی سے وابستہ کرتے ہوئے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کا ذہن دینا ہے۔ یہ مجلس کالجز اور یونیورسٹیز کے اساتذہ و طلباء اور دیگر عملے کو اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے روشناس کرواتی ہے۔ تعلیمی اداروں میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ نیک اعمال کا نفاذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیگر مدنی کاموں کے ساتھ ساتھ ہاسٹلز میں نیکی کی دعوت اور نماز فجر کے لیے صدائے مدینہ لگانے یعنی نماز کے لیے جگانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ وقتاً فوقتاً محفل نعت کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس شعبے سے وابستہ عاشقان رسول ہفتہ وار اجتماع، مدنی مذاکرے اور مدنی قافلوں میں سفر کر کے علم دین حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ متعدد دنیاوی علوم کے دلدادہ بے عمل طلباء نمازی اور سنتوں کے عادی ہو گئے ہیں۔ طالبات بھی پردے کی پابند اور سنتوں بھری زندگی گزارنے والیاں بن گئی ہیں۔ چھٹیوں میں بالخصوص طلباء کو بعض فرض علوم، سنتیں اور آداب سکھانے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا تعارف پیش کرنے، 12 مدنی کاموں میں عملی طور پر شامل ہونے کے لیے شعبہ تعلیم کے تحت فیضان نماز کورس، اصلاح اعمال کورس، مدنی کام کورس اور فیضان قرآن و حدیث کورسز بھی کروائے جاتے ہیں۔ اسی طرح شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی ذہنوں میں بھی شریعت کے مطابق نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف کورسز کا سلسلہ کیا جاتا ہے۔ اسلامی کی تقسیم کاری نگران پاکستان انتظامی کابینہ و رکن شورا حاجی ابو رجب محمد شاہد اتاری نے فرمایا، پاکستان کو ہم نے تنظیمی طور پر 6 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، جن کو ہم ریجن کہتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری 6 اراکین شورا کے پاس ہے۔ پھر ان 6 ریجن میں 44 زون بنائے گئے ہیں۔ پھر ان 44 زون کو 187 شہری کابینات اور 140 دیہات کابینات میں تقسیم کیا ہے۔ دیہات کابینہ کو اطراف کابینات بھی کہتے ہیں۔ اس پاکستان بھر کی ان کابینات کو 1626 1626 ڈویژن اور ان ڈویژنوں کو 5524 5524 علاقوں اور علاقوں کو 18375 18375 حلقوں اور ان حلقوں کو تقریباً 1 لاکھ ذیلی حلقوں میں تقسیم کیا ہے۔ دعوت اسلامی کے کل 108 شعبہ جات ہیں۔ ان میں سے پاکستان انتظامی کابینہ کے تحت 68 شعبے ہیں جو تنظیمی طور پر مختلف ریجن، زون، ڈویژن اور علاقوں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کا ایک مدنی کام ہفتہ وار اجتماع ہے، جن کی لاک ڈاؤن سے پہلے کی کارکردگی کچھ یوں ہے۔ اسلامی بھائیوں کے ہفتہ وار اجتماع 550 سے زائد مقامات پر ہو رہے ہیں۔ اسلامی ذہنوں کے ہفتہ وار اجتماع سے پاکستان میں تقریباً 7000 مقامات پر ہو رہے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اسلامی بھائیوں کا مدنی کام زیادہ ہے یا اسلامی بہنوں کا مدنی کام زیادہ ہے۔ مجلس بیرون ملک رکن شورا حاجی محمد بلال اتاری نے فرمایا، دعوت اسلامی کا مدنی کام جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے ویسے ہی بیرون ملک میں بھی مدنی کاموں کا سلسلہ ہے۔ دعوت اسلامی کی ڈیجیٹل سروسز مثلاً سوشل اور الیکٹرانک میڈیا وغیرہ کے ذریعے دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچ چکا ہے، لیکن باقاعدہ آرگنائزیشن اور مکمل اسٹرکچر یعنی تنظیمی درجہ بندیوں مثلاً ذیلی حلقہ، علاقہ اور ان کی مکمل مشاورتوں وغیرہ کے ساتھ دعوت اسلامی 60
60 ممالک میں اپنا نیٹ ورک بنا چکی ہے۔ الحمدللہ لاک ڈاؤن سے پہلے بیرون ملک میں اسلامی بھائیوں کے ہفتہ وار اجتماع 813 مقامات پر ہو رہا تھا، جبکہ اسلامی بہنوں کے اجتماعات کی تعداد 3200 تک پہنچ چکی تھی۔ دعوت اسلامی کے تحت ملک و بیرون ملک میں ہر جمعرات مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سینکڑوں ہفتہ وار اجتماعات میں ہزاروں عاشقان رسول جمع ہو کر علم دین حاصل کرتے ہیں، سنتیں اور آداب سیکھتے ہیں، مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، اللہ پاک کے گھر میں رات اعتکاف کر کے ثواب کا خزانہ لوٹتے ہیں، کئی خوش نصیب مدنی انعامات پر عمل کرنے کی سعادت پاتے ہیں اور اجتماع کے اختتام پر مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں۔ ان ہفتہ وار اجتماعات کے لیے ایک مجلس بنام مجلس ہفتہ وار اجتماع قائم ہے، جس کا کام ہفتہ وار اجتماع کے نظام کو شرعی اور تنظیمی اصولوں کے مطابق چلانا ہے۔ مجلس ہفتہ وار اجتماع کے تحت ملک و بیرون ملک میں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے 12,500 سے زائد اجتماعات ہوتے ہیں، جن میں شرکاء کی اوسطاً تعداد 4,90,000 ہے۔ سے باہر دعوت اسلامی کا مدنی کام۔ بیرون ملک میں بھی دعوت اسلامی کے تحت مدنی مراکز اور مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اب تک موصول ہونے والی کارکردگی کچھ یوں ہے: بنگلہ دیش میں تقریباً 43 مساجد اور مراکز، یو کے میں 55 مساجد و مراکز اور ساؤتھ افریقہ میں 5 مساجد و مراکز موجود ہیں۔ یوں تقریباً 31 ممالک ایسے ہیں جہاں دعوت اسلامی اپنے مدنی مراکز اور مساجد تعمیر کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک میں مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دارالمدینہ اور اسلامک سینٹر بھی موجود ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم اور فیضان امیر اہل سنت سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن کھلے گا اور حالات بہتری کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ یہ مدنی کام مزید تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ مدرسۃ المدینہ رکن شورا قاری سلیم اتاری نے فرمایا، الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ملک و بیرون ملک میں 4,245 مدارس المدینہ قائم ہیں، جس میں 1,87,000 طلباء و طالبات قرآن کریم کے حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اب تک تقریباً 3,65,000 بچے حفظ اور ناظرہ کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت فری آف کاسٹ مختلف کورسز بھی کروائے جاتے ہیں۔ یہ کورسز کرنے والوں کی تعداد 800 کے لگ بھگ ہے۔ کے مدارس المدینہ میں قاری صاحبان اور ناظمین کی کمی کو پورا کرنے، مدرسۃ المدینہ کے نظام کو منظم اور مضبوط رکھنے اور نئے مدارس المدینہ میں قاری صاحبان کی تقرری کے لیے بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو قاعدہ ناظرہ کورس، مدرس کورس، تجوید و قراءت کورس اور نظامت کورس کروایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ملک اور بیرون ملک میں 2021 سنے عیسوی تک 626 نئے مدارس المدینہ مزید کھولنے ہیں۔ مدارس المدینہ کے کروڑوں میں اخراجات ہیں، سے پاکستان بھر کے مدارس المدینہ کے ماہانہ اخراجات 14 کروڑ تک ہیں، جو سالانہ 1.8 بلین یعنی 2.25 ارب سے زیادہ کی رقم بنتی ہے۔ جامعۃ المدینہ رکن شورا حاجی حافظ محمد اسد اتاری مدنی نے فرمایا، الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت 1995 سے عیسوی میں گودرا کراچی کا ایک علاقہ میں 2 کمروں سے جامعۃ المدینہ کا سلسلہ شروع ہوا، جو بڑھتے بڑھتے اس وقت ملک و بیرون ملک میں 849 شاخوں تک پہنچ چکا ہے، جہاں تقریباً 61,000 طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں اور اب تک تقریباً 12,000 طلباء و طالبات درس نظامی مکمل کر کے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔ اس تعداد میں ہر سال اضافہ ہوتا ہے۔ اس سال یعنی 2020 سنے عیسوی میں
انشاءاللہ 2700 طلبہ و طالبات اور حدیث شریف کر کے فارغ ہوں گے۔ جامعۃ المدینہ میں تعلیم